سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین کے اندر سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ لوگ غازی بنتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے۔ واللہ یحیی ویمیت، اور اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد سے متعلق گفتگو چل رہی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں مختلف قسم کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی تربیت بھی کی گئی اور کی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بھی آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ نصیحتیں بھی فرمائیں کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست سے، راہ ہدایت سے، راہ حق سے بھٹکا دے۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی ضمن کے اندر، جیسا کہ پیچھے بھی یہ بات گزر گئی کہ ان منافقین نے یہ بات کہی کہ اگر ہمارے لیے هل لنا من الامر من شیء لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہمارے لیے کسی معاملے میں اختیار ہے، اگر ہمارے کسی معاملے میں اختیار ہوتا تو وہ ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، نہ ہم مارے جاتے۔
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری گفتگو مان لی جاتی، ہمارا مشورہ لے لیا جاتا، تو ہم یہاں پر یوں نقصان نہ اٹھاتے، نہ قتل کیے جاتے، نہ ہی مال غنیمت سے محروم ہوتے۔ اور آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ ان کا اشارہ وہ شروع میں جو مشاورت ہوئی تھی اس کے متعلق تھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کیا کیا جائے، جہاد کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ بات باور کروائی، یہ بتائی ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور در حقیقت یہ منافقین ہی ہیں، یہ منافقین یہ کفر کی حد تک ہی پہنچے ہوئے ہیں، ان کا نفاق بالکل کھلا ہوا ہے، اور ان کے متعلق خود قرآن مجید میں فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اب یہ تو جہاد سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر آئے تو یہ جو 300 ان میں جو منافقین تھے وہ چپ کر کے ایک سائیڈ پہ ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، تو وہ پیچھے ہو گئے، اور باقی اگر کوئی ان میں سے کچھ شریک تھے جو بھاگے واگے تو ان میں سے بھی کچھ منافقین اس درجے کے تھے جو اس میں شریک ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو منافقین تھے ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اہل ایمان جہاد کے اندر شریک نہ ہوں، نہ جہاد کے اندر شریک ہوں، اور نہ ہی یہ کسی اور جگہ سفر کے لیے، تجارتی سفر یا ویسے جو عموماً سفر کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی نہ جائیں، اس میں بھی شریک نہ ہوں۔ تو اس ضمن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم جناب اعلیٰ نہ جہاد کے اندر جاتے اور نہ یوں ہی سفر کے اندر نکلتے، نہ تمہاری موت آتی، تم حشاش بشاش رہتے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن کے اندر واضح ہدایات دی کہ ان کی آپ نے اس بات کو نہیں ماننا، ان کے کہنے میں نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، تم نے ان منافقین، ان کافروں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، وقالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو انہوں نے اپنے بھائیوں کا کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے ایک ہی علاقے کے اندر ایک ہی قوم کی حیثیت سے رہ رہے تھے، تو گویا کہ وہ اپنے قومی بھائی اس اعتبار سے لاخوانہم کا، یا دوسرا اس اعتبار سے لاخوانہم کا کہ در حقیقت ان کی آپس کی بڑی کلوز رشتہ داریاں تھیں، ٹھیک ہے، آپس میں رشتہ داریاں، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ ظاہر ایک ہی گھر کے اندر رہنے والا، وہیں مسلمان بھی ہے، وہیں بجناب اللہ کوئی منافق بھی ہیں، وہیں کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی تھا جو ایمان لے کر نہیں آیا، تو یہ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اخوان کہا گیا کہ یہ آپس میں اس طور پر کیا ہیں، قریبی رشتہ داری ہونے کے ناطے یہ بھائی ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کہی اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب بھی مسلمان سفر کے لیے جاتے، کہیں تجارتی سفر ہو یا ویسے کہیں کسی سے ملنے ملانے یا کہیں سفر کے اندر نکلے، او کانوا غزا، یا جہاد کے لیے نکلتے، تو اب وہ جناب مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے اور یہ کہتے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر اب ظاہر ہے انسان ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے کہ انسان جہاد کے اندر جائے گا تبھی مرے گا، جہاد کے اندر نہیں جائے گا نہیں مرے گا، یا انسان عام سفر کے اندر جائے گا تو نہیں مرے گا، جہاد کے اندر جائے گا تو مر جائے گا، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ضرورت کے تحت گھر سے نکلتا ہے، زندہ واپس نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ سفر کے اندر نہ نکلتے، نہ تجارتی سفر، نہ کچھ اور نہ ہی جہاد کے نکلتے، تو کیا ہوتا ہے ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مرتے اور نہ ہی یہ کیا ہے قتل کیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ان کے لیے کیا ہے حسرت بنا دیں گے، ان کے لیے افسوس بنا دیں گے، دل کا ایک روگ بنا دیں گے۔ کیوں کہ وہ مسلمانوں کو روکنا چاہ رہے ہیں اور مسلمان پھر بھی نہیں روک رہے، تو وہ اپنے اندر ہی اندر کڑکتے رہیں گے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ نہ نکلے، نہ جہاد کے اندر جائیں، نہ کچھ ہو، تو لیکن یہ پھر بھی ہمارا کہنا نہیں
بندے پھر بھی جہاد کے اندر جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اسلام کی بلندی کے لیے، سر بلندی کے لیے اپنی سر دھڑ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ اور ایک تو مطلب یہ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر بھی ان کو یہ ان کا دل کا ایک رنج اور دل کا روگ بنا دیں گے، حسرت بنا دیں گے کہ آخرت کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو شہداء ہوں گے، جو شہید ہو جائیں گے، ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات مل رہے ہوں گے، غازیوں کو الگ مل رہے ہوں گے، شہداء کو الگ مل رہے ہوں گے، اس وقت یہ منافقین کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم ان کو نہ روکتے، نہ ان کو رکتے، نہ خود بلکہ ہم خود بھی کیا ہوتے؟ شریک ہوتے، ٹھیک ہے نا، خود بھی ہم کیا ہوتے؟ شریک ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس وقت یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ افسوسناک ہوگا، اور یہ حسرت کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کا حسرت کرنا کسی طور پر بھی کیا ہے؟ کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسرت ان کی اس وجہ سے بھی ہوگی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نہ پھلے، نہ پھولے، نہ پھیلے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اسلام نہ پھیلے، نہ پھلے، نہ پھولے، کچھ بھی نہ ہو۔ تو لیکن اسلام کیا کہتے ہیں؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو اسلام غالب ہو کر کیا ہے؟ رہے گا۔ تو جب اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام جناب پھل پھول رہا ہے، تو تب بھی ان کو کیا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ساری کوششیں کیا ہیں؟ جو ہم اتنی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے وہ بالکل بیکار اور فضول چلی گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی طرف کیا کی؟ تنبیہ کی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ تم جہاد کے اندر کیا ہے؟ نکلنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، کہ یہ جو موت ہے، زندگی اور موت، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاد میں جانے سے انسان مرتا نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مشہور جرنیل، سپہ سالار اور مشہور صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق کیا کتنے غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ جسم ان کے متعلق آتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بالشت کے برابر، 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ان کا کسی قسم کا تیر، تلوار، نیزے کا کوئی زخم نہ ہو، اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں جناب اللہ وہ کیا ہے میدان جہاد کے اندر مجھے شہادت کی موت آ جائے، لیکن آخر دم تک ان کو شہادت کی موت نہیں آئے۔ کتنے معرکے ایسے ہیں کہ جو کفار کے نرغے کے اندر اکیلے تنہا رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا ہے؟ میدان جہاد کے اندر شہادت کی موت نہیں آئی، اور وہ اس کی طرف رہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بزدل ہے نا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے اوپر وہ ایک طرح سے افسوس اور لعنت اور تف کیا کرتے تھے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے اندر جناب اعلیٰ ہم اس طرح جائیں گے تو مر جائیں گے، تو کہتے ہیں میں زندہ علامت ہوں، کتنے معرکوں کے اندر شریک ہوا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ موت نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واللہ یحیی و یمیت، زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے بندے کے کیا ہے؟ اختیار میں نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو اعمال کر رہے ہو، ٹھیک، وہ دنیا والوں سے تو پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے کیا پوشیدہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تمہارا یہ کیا کہتے ہیں؟ نفاق کے چادر کے اندر آ کر دوسروں کو اور اہل ایمان کو بہکانا اور ان کو راہ راست سے بھٹکانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان چالوں کو خوب کیا ہے؟ واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔